بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، اور کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ میرے بہت سے بہن بھائی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے والدین ان کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ یہ ایک ایسی پریشانی بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں جس سے ہر والدین پریشان ہیں، ہر بچہ بچی پریشان ہیں، جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، اچھی جگہ ان کے رشتے ہو نہیں پا رہے۔ اگر کبھی کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ رشتہ مکمل طور پر نہیں ہو پاتا اور ٹوٹ جاتا ہے وہ رشتہ۔ یا اس طرح سے بھی ہے کہ رشتے آ ہی نہیں رہے، اچھے برے جیسے بھی رشتے ہیں لیکن رشتے ہی نہیں آ رہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر بہت سے والدین پریشان رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک بہت ہی اچھا اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وظیفہ بہت ہی مختصر سا ہے اور بہت ہی آسان سا ہے۔ یہ وظیفہ لڑکا اور لڑکی، یعنی اگر لڑکی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا یا لڑکا ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پیرنٹس میں سے کوئی کرے تب بھی یہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مفید یہی ہے کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ خود یہ عمل کرے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔
وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویورز سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، پنجگانہ نماز ادا کریں، اپنی ایک روٹین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، کیسے بھی ہو، نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اپنی پنجگانہ نماز جب آپ ادا کر لیں گے، اس کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ لیکن سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے، اپنی نماز آپ نے قائم کرنی ہے۔ اس کے بعد دن میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مفید یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ اول و آخر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 26 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی 26 دفعہ جب بھی آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور اس طرح سے کر کر آپ نے 26 مرتبہ 26 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 66 ٹائمز یا وکیلو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر درود پاک، جیسے اول و آخر آپ کو بتایا ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے اچھے رشتے کے لیے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی انسان آئے وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، آپ کی زندگی اچھی اور خوشحال گزرے، آمین۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، آپ کا اچھا رشتہ آئے گا، آپ کا انشاءاللہ وہ رشتہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا۔ اور امید آپ نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہت اچھا سبب بنائیں گے۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، آپ نے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود آپ نے اول و آخر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 26 دفعہ 26 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے 66 ٹائمز آپ نے یا وکیلو یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے حق میں بہتری کے لیے، اپنی زندگی میں اچھے شخص کے لیے، اور تاکہ آپ کی آنے والی زندگی اچھی، پرسکون اور خوشحال ہو۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی یہ مشکل دور فرمائے، ان کے لیے جلدی شادی کا اچھا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے، ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے اللہ پاک نکال دے، اللہ پاک ان کے لیے بہتری کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔